السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ ومکافیا لمزیدہ، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال: المحبۃ فی قلوب البررہ، والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، والسعۃ فی الرزق، والثقۃ فی الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزین بھائیوں، اس پوری کائنات کے خالق اللہ ہیں، پوری کائنات کے مالک اللہ ہیں۔ میری اور آپ کی اور دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو اپنی زندگی سے خوش کریں، اللہ کو اپنی زندگی سے راضی کریں، کیونکہ ساری کائنات میں اللہ کا ملک ہے، ساری کائنات میں اللہ ہی کی چلتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ نبی جی آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ سارا ملک تو آپ کا ہے، آپ جس کو چاہیں دیں اور آپ جس سے چاہیں لیں، اور عزت کے مالک آپ ہیں، آپ جسے چاہیں عزت عطا فرمائیں اور آپ جسے چاہیں ذلیل کریں، اور کہا کہ ساری خیر آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ علی کل شیء قدیر ہے، کہ ہر چیز پہ قادر آپ کی ذات ہے۔ آپ دن کو رات سے نکالتے ہیں، رات کو دن سے نکالتے ہیں، مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں، زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں، اور آپ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو پوری کائنات میں اللہ کی چلتی ہے، پوری کائنات میں اللہ کا ملک ہے، اور اس کائنات کے اکیلے خالق بھی اللہ ہیں اور اکیلے مالک بھی اللہ ہیں۔ اور بندوں کی نجات کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف چلنے والے بنیں، اللہ کو خوش کرنے والے بنیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ جس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے دنیا بھی اس کی اپنے قدرت سے بنا کے دکھائی، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی قدرت سے بنا کے دکھائی۔ اب اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش کیسے ہوتا ہے، اللہ بندوں سے راضی کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ہم اپنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر اپنی زندگی کو لے کر آئیں، آپ کی پاکیزہ سنتوں پر اپنی زندگی کو لے کر آئیں۔ اللہ کی بندوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں پر حسب نسب، جاہ و جلال، حسن جمال، بینک بیلنس، گاڑیاں، سواریاں، یہ اللہ کے نزدیک نہیں دیکھا جاتا۔ اصل تو اللہ کے نزدیک بندوں کی زندگیاں دیکھی جاتی ہیں، اور ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات دیکھے جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ادائیں دیکھی جاتی ہیں، جن کی زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے عزت کے فیصلے، حفاظت کے فیصلے، برکتوں کے اور نصرت کے اور امن کے فیصلے ان کے لیے کر کے دکھاتے ہیں۔ اور جب زندگیاں اس کی مخالفت پر، تو پھر تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، ذلت ہے، رسوائیاں ہیں، سارے اسباب پاس میں، پھر بھی زندگیاں برباد ہیں۔ کیا بات ہو گئی کہ اللہ کو زندگی سے ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کو زندگی سے ناراض کیا ہوا ہے۔ اللہ نے برکت کو اپنے دین سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، حفاظت کو اللہ نے اپنے دین سے جوڑ کر رکھا ہوا۔ عزت اللہ کے دین سے ملتی ہے، حفاظت دین سے ملتی ہے، امن اللہ کے دین سے ملتا ہے، خیر برکتیں اللہ کے دین کی وجہ سے ملتی ہیں۔ کون سوچ سکتا تھا ایک وہ بنو سعد کی غریب عورت، جو بالکل غریب فقیر، کھانے کے ڈھنگ سے جن کے گھر میں انتظام نہ ہو، کون ہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس خاتون کو اللہ تعالیٰ 7 بر اعظم کی شہرت اللہ پاک عطا کرے گا۔ 7 بر اعظم کی جگہ جگہ کی مسجدوں میں اس خاتون کے واقعات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے سنوائے گا، اور اس کے نام کو اللہ تعالیٰ اونچا کرے گا۔ میری مراد ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ کہاں سے اٹھا کہ کہاں اللہ پاک نے اس بندی کو پہنچایا، کیا نسبت لگ گئی،
کیا بات ان کے ساتھ جڑ گئی؟ یہ وہ خاتون تھیں جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کو گھرے لگایا۔ اللہ نے کہاں سے اٹھا کہ کہاں اس خاتون کو اللہ پاک نے پہنچا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود ہوا مکے کی وادی میں، آپ کی پیدائش ہوئی مکے کی وادی میں۔ ہم اللہ کی حکمتوں کے قربان جائیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو دکھ کی گھاٹیوں سے بہت گزارا، درد کی گھاٹیوں سے بھی بہت گزارا۔ پیدائش سے پہلے ابا کو اٹھایا، 6 سال کی عمر ہو گئی ماں کو بھی اٹھا لیا، 8 سال کی عمر ہوئی دادا کو بھی اٹھا لیا، بڑی تنگیوں میں، بڑے دکھ درد میں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کن درد کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے۔ 8 سال کی عمر میں دادا دنیا سے رخصت ہوئے، گھر میں روٹی کا انتظام کوئی نہیں، ساری کائنات کے سردار جن کی برکتوں سے کائنات کے نظام اللہ پاک نے بنائے تھے، وہ قریش کے سرداروں کی بکریاں اس واسطے سے چراتے تھے کہ 2-4 روپے کچھ مل جائے تو گھر کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ جس کی برکتوں سے کائنات کے نظام اللہ پاک نے بنایا، وہ مکے کی وادی میں قریش کے سرداروں کی بکریاں چرا رہے۔ گھر میں فاقہ ہے، گھر میں تنگیاں ہیں، اور فقر فاقے کے ساتھ زندگی گزر رہی۔ تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے ابا کو اللہ پاک نے دنیا سے اٹھا لیا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوا کرتی تھی، اور دیہات کی عربی بڑی فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی، تو دیہات کے لوگ شہروں کو آتے تھے، اور شہر کے لوگ اپنے بچوں کو ان دیہات کی عورتوں کے حوالے کیا کرتے تاکہ ہمارے بچوں کی صحت اچھی ہو جائے، اور بچوں کی زبان یا عربی زبان اچھی سے جاننے والے بن جائیں۔ تو 2 سال 3 سال 5 سال اپنے بچوں کو ان عورتوں کے حوالے کیا کرتے تھے۔ اچھا، عورتوں سے ان کا ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ ہم اتنے سال جب تمہارے بچے کو سنبھالیں گے، آپ ہمیں اس کے عوض میں کیا دیں گے، آپ کتنے پیسے دیں گے، اور معاملہ والد سے طے ہوا کرتا تھا۔ ہمارے نبی تو یتیم دنیا میں پیدا ہوئے، جس سال آپ پیدا ہوئے تو اس سال بنو سعد سے عورتوں کا قافلہ ہے، اور تقریباً روایتوں میں آتا ہے قریب 400 کے قریب عورتیں اس قافلے میں تھیں، اور ہر ایک کی چاہت تھی کہ ہمیں کوئی بچہ مل جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس کیفیت کے ساتھ وہ قافلہ انٹر ہوا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور چاہنے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے بھئی میں کہ محروم نہ رہ جاؤں، جلدی کروں تاکہ مجھے چیز مل جائے، تاکہ میرا زندگی کا سامان ہو جائے۔ اب اتنی ساری عورتیں بنو سعد میں داخل ہو رہی، مکے میں صبح کا وقت ہے اور قافلہ مکے میں انٹر ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے اب عورتیں بھاگیں گی دوڑیں گی، ہر ایک چاہے گی مجھے جلدی سے کوئی بچہ مل جائے، اور ایسا بچہ ملے جس کا باپ زندہ ہو اور باپ مالدار ہو تاکہ ڈھیر سارے پیسے مل جائیں۔ اب قافلہ انٹر ہو گیا، ایک خاتون پہلے گھر پہ، دوسرے گھر پہ، تیسرے گھر پہ، ارے کوئی بچہ ہو تو دے دو، اس کا معاملہ ہوا، دوسری کا معاملہ ہوا، تیسری کا معاملہ ہوا، ہوتے ہوتے ایک خاتون اس گھر پر پہنچی جس گھر میں کائنات کی سب سے عظیم ماں بیٹھے ہوئی تھی، اور اس ماں کی گود میں کائنات کا سب سے عظیم بچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ دروازے پر خاتون نے دستک دی، ارے کوئی بچہ ہو تو دے دو، بنو سعد لے کر جائیں گے، اس کی اچھی پرورش کریں گے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے۔ ماں نے کہا کہ بچہ تو موجود ہے۔ دروازہ کھولا گیا، خاتون نے گھر دیکھا تو بالکل غربت ظاہر ہو رہی۔ خاتون نے پوچھا کہ بہن جی اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو حضرت آمنہ کہنے لگی دیکھو یہ یتیم بچہ ہے، اس کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ برکتوں والا بچہ ہے، تم لے لو تمہیں بہت برکت ملے گی۔ سامنے کی خاتون نے کہا کہ بہن جی اگر ہمیں پیسے نہ ملے تو ہمارا کام کیسے چلے گا، لہٰذا آپ معاف کریں میں کہیں اور جاتی ہوں، کسی اور کو گود لے لیتی ہوں۔ وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ یوں ایک عورت نے انکار کیا، دوسری نے، تیسری نے، جتنی عورتیں تھیں اکثر عورتیں آ کر انکار کر کے چلے گئیں، ہر ایک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ عورتیں بدقسمت تھیں، انہیں پتہ نہیں تھا کائنات کا سردار یہی بچہ، انہیں پتہ نہیں تھا اللہ کا مقام، اس کا مقام اللہ کے بعد ہے، انہیں پتہ نہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو اپنے عرش پہ بلا کے اللہ اپنا آپ دکھائے گا، جس کو السلام علیکہ ایھا النبی کا اللہ خطاب بخشے گا، اور جس کی برکت سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ وہ ساری واپس کر کے چلے گئیں، بدقسمت تھیں۔ آج ایمان والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ نوجوان کہتے ہیں صاحب ابھی تو گل چھرے اڑانے کے دن ہیں، ابھی تو ناچنے والوں کو زندگی کے ہیرو بنانے کے دن ہیں، ابھی تو ناچنے گانے کے اور عیش اور مستیوں کے دن ہیں، ابھی کہاں قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہو، ابھی کہاں آخرت کی باتیں کرتے ہو، ابھی تو بڑے لمبی زندگیاں گزارنی ہیں، وہاں زندگی کے آخری ایام میں خوب توبہ اللہ کر لیں گے، خوب نمازیں پڑھ لیں گے، ابھی تو ارمان پورا کرنے کے وقت ہیں۔ تاجر کہتے ہیں صاحب تجارت سے فرصت نہیں، کاشتکار کہتے ہیں جی کھیتی سے فرصت نہیں، عورتیں کہتی ہیں چولہا چکی کرنے سے فرصت نہیں، ہر ایک
نبی کے دین کو آج واپس کرتا ہے۔ وہ ساری عورتیں واپس کر کے چلی گئیں۔ حلیمہ سعدیہ بڑی کمزور تھیں، ان کی اوٹنی بھی کمزور، گدی بھی کافی کمزور۔ وہ کافی دیر کے بعد مکے کی وادی میں انٹر ہوئیں۔ اب غریب مسکین عورت، اس کی کیا کیفیت ہوگی آپ اندازہ لگائیے کہ سارے قافلے نے تو مکہ کو کھنگال دیا ہے، اب وہ بے قرار ہیں، پتہ نہیں مجھے کوئی بچہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور ملے گا تو کیسا ملے گا۔ اس نے آ کے ایک دم بھاگنا دوڑنا شروع کیا، ایک گھر دوسرے گھر، ہر گھر سے اس کو جواب ملتا، ارے تھوڑی دیر پہلے فلاں عورت کو ہم نے اپنا بچہ دے دیا۔ یوں سوال کا جواب ہوتا رہا۔ پھر وہ گھر آیا جس گھر میں حضرت آمنہ کی گود میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہیں پڑھا نہیں ہے لیکن دل کہتا ہے کہ اس دن بیٹھ کے حضرت آمنہ گھر میں روئی ہوں گی اپنے شوہر عبداللہ کی یاد میں کہ ہائے عبداللہ، اگر آج آپ زندہ ہوتے تو میرے بیٹے محمد کو یہ عورتیں واپس نہ کرتیں۔ حضرت حلیمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہی سوال جواب ہوا۔ انہوں نے کہا بہن جی ہم بہت غریب لوگ ہیں، ہمیں اگر پیسے نہیں ملیں گے ہمارا کام نہیں چلے گا، آپ اپنا بچہ رکھیں، میں کہیں اور تلاش کرتی ہوں۔ دن بھر سارا مکے میں تلاش کیا لیکن مقدر یہ تھا کہ کوئی بچہ انہیں نہ ملا۔ شام ہو گئی، ساری عورتوں کے گود میں بچے ہیں، حلیمہ سعدیہ کو مکے کا کوئی بچہ نہ ملا، بڑی بے قرار ہیں، بڑی بے قرار ہیں۔ اچھا ان کی کیا کیفیت ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ پیٹ میں کھانا نہیں ہے، ان کی اوٹنی میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہے تاکہ اس کو نکال کے میاں بیوی اپنی بھوک کا انتظام کر لیں۔ اور ان کے بچے کا حال یہ تھا، ان کے گود میں ان کا اپنا ذاتی بچہ جس کو ایک قطرہ دودھ ماں کے سینے میں نہ ملتا تھا، وہ ساری رات بھوک سے بلک بلک کر روتا تھا۔ اب ان کے شوہر کہنے لگے حلیمہ ہر عورت کی گود میں مکے کا کوئی نہ کوئی بچہ، اب تیری بس گود خالی ہے، میں تو رائے دیتا ہوں وہ یتیم کو جا کر گود لے لو، شاید ہمارا کچھ برکت سے کام چل جائے۔ حلیمہ نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو تو یتیم کو ہی لے لیتی ہوں۔ وہ اٹھی ہیں، جا کر حضرت آمنہ سے کہا کہ اپنا بچہ مجھے دو، میں اس کو لے کر جاؤں گی۔ حضرت آمنہ خوش ہوئیں، بچہ تیار کر کے جو ہی گود میں دیا، اللہ نے وہ برکت کے دہانے کھولے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حیران یہ کیا ہو رہا ہے، ایسی برکتیں کہ آج ان کے گود کے بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، کہاں سے آیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ان کے شوہر نے اونٹنی کو دیکھا، اس کے دونوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے پڑے ہیں، اس کا دودھ نکالا اور اس کو پی کر اپنی بھوک کا انتظام کیا۔ ساری رات بڑی چین سے گزری اور بڑی نورانیت اور کیفیت والی گزری۔ اگلے دن قافلے کی واپسی تو وہی کمزور اونٹنی، وہی کمزور گدھی جو ساری سواریوں کے پیچھے پیچھے چل کر آئی تھی، اب ہوا یہ کہ اب ساری سواریوں کو اوورٹیک کر کے آگے چل رہی ہے۔ اب قافلے کی عورتیں حیران ہو کر کہتی ہیں ارے حلیمہ ٹھہر تو صحیح، ارے حلیمہ رک تو صحیح، ارے بتا تو صحیح، کیا تو نے اپنی سواری کو بدل لیا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا، کہ نہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ اس بچے کی برکت ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا، چرواہے بکریاں چرانے جاتے، انہیں چارہ نہ ملتا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چٹیل میدان میں چرنے جاتی، اللہ گھاس باہر نکالتے، وہ کھا کر آگے بڑھتی، گھاس غائب ہوتی۔ لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے ارے تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ کیا برکتیں اللہ پاک نے دکھائیں، کیا معجزات اللہ پاک نے دکھائے۔ اللہ کے رسول کی بہن تھی حضرت شیمہ، ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بکریاں چرانے چلی گئیں، دوسرے دن ضد کر کے کھڑی ہو گئیں، امی آپ بھائی محمد کو بھیجو گے تو میں جاؤں گی، ان کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ بیٹی جب یہ میرا بچہ محمد مجھ سے دور ہوتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا کہ اما جان میں کیا بتاؤں، اس کے بغیر مجھے جنگل میں جانا اچھا نہیں لگتا۔ بیٹی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اما جان جب میرا بھائی میری گود میں ہوتا ہے میں جدھر چلتی ہوں بکریاں بھی ادھر ہی چلا کرتی ہیں، میں اس کو گود میں لے کر بیٹھ جاؤں، یہ ساری بکریاں دن بھر بیٹھ کے اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں، اور سخت دھوپ ہو اور یہ میرے ساتھ ہوں تو بادل کا ٹکڑا ہم پر سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں کیا شخصیت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی کہ وہ بنو سعد کی بکریوں کو بھی پتہ ہے یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے بھائیوں ایک غریب عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کو گلے لگایا، اللہ نے ایسی برکتوں کے دہانے کھول دیے۔ ارے آج کا ایمان والا اپنے نبی کے دین کو سینے سے لگائے گا تو کیا اللہ برکت کے دانے نہیں کھولے گا؟ کیا اللہ عزت کے میناروں پر نہیں پہنچائے گا؟ کیا اللہ پاک کامیاب کر کے نہیں دکھائے گا؟ آج کیوں ذلتیں ہمارا مقدر، آج کیوں تباہیاں ہمارا اپنا بظاہر مقدر، اور کیوں کثرت کے باوجود بھی ہم دنیا میں مارے اور کاٹے جلائے جا رہے ہیں؟
کیا بات ہو گئی صاحب؟ بات یہ ہے اسباب کی کمی نہیں ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کمی ہے، کمی ہے تو ہماری زندگی میں ان کی سنتوں کی کمی ہے۔ ہم نبی کے غلام بنیں، ہم نبی کے عاشق بنیں، ہم نبی کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ کی قسم، اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اللہ پاک دے کے دکھائے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ دے کے دکھائے گا۔ ان کے اعمال میں برکتوں کو اللہ پاک نے چھپا کے رکھا، اور خدا نخواستہ ان کے اعمال کو چھوڑ دیا جائے اور نافرمانی اور بغاوت والی زندگی اختیار کر لی جائے، تو یہ بات دل کے کان سے سننے کی ہے کہ نافرمان کا مقدر ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا، بے حیا کا مقدر تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا۔ دنیا میں بھی ہلاکت بے دینی کی وجہ سے، آخرت کی بھی ہلاکت بے دینی کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور طریق فسادات یہ اور کچھ نہیں، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ آسمان و زمین کے نظام بدل جاتے ہیں بندوں کی بدعملی کی وجہ سے، بندوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اسے ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عجیب باتیں ارشاد فرمائیں۔ پیارے بھائیوں، حالات سنگین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ان سنگین حالات میں ہم دین پر چل جائیں، اللہ کی رسول کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کر جائیں۔ ارے وہ بے وقوف دنیا بولتی ہے کہ کیوں 1450 سال پرانے دین کی بات کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین عطا فرمایا جو قیامت تک چلے گا، اور خوبصورت دین عطا فرمایا۔ جائیں دنیا کے چکر لگائیں اور بتائیں کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کی خوبصورت اداؤں والا، آپ کے خوبصورت طریقوں والا کیا خوبصورت دین آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے، کیا پاکیزہ تعلیمات آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ یہ اوروں کی سوچ ہوا کرتی ہے کہ صاحب دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، سورج پہ پہنچنے کی تیاریاں ہیں، کیوں 1450 سال پرانی بات کرتے ہو؟ اوروں کی سوچ انہیں مبارک ہو، ہمارا یقین ہے نجات کا راستہ 1450 سال پیچھے جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے میں ہے، اور اللہ کا فضل ہے ایسی خوبصورت زندگی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، آپ کی ادائیں ایسی پیاری، آپ کی زندگی ایسی پیاری۔ میں تو کبھی حیران ہوتا ہوں سوچ کر کہ 23 سال کی زندگی ایسی خوبصورت ہے کہ اس 23 سال کی مختصر سی زندگی میں 7 بر اعظم میں بسنے والے ہر انسان کے لیے مثال موجود ہے، ہر انسان کے لیے رہبری موجود ہے۔ ایک حکومت کا وقت کا وزیر اعظم ہو، اس کے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایک فقیر کے لیے نمونہ ہمارے آقا کی زندگی، ایک باپ ہو، ایک شوہر ہو، ایک بیٹا ہو، ہر ایک کے لیے مثالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، اللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار کر کے دکھائے گا، خیر برکتیں اللہ تعالیٰ مقدر کرے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر ان کے دین کو چھوڑ دیا، اگر ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واقى امه وادنى صديقه واخصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وزارت القینات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی امت کو متوجہ کیا کہ دیکھو برائیوں پر عذاب متوجہ ہوا کرتے ہیں، دیکھو نافرمانی پر ہلاکت متوجہ ہوا کرتی ہے، دیکھو نافرمانیاں یہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے اترنے کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، اور جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، علم دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے، آدمی بیوی کی تو اطاعت کریں اور ماں کی نافرمانی کریں، دوستوں کو قریب کریں، باپ کو دور کریں، مسجدوں میں خلا شور مچائے جانے لگے، قوم کا سردار بدترین شخص ہو جائے، لوگوں کا ہیرو ذلیل ترین شخص ہو جائے، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے، اور ناچ گانے کے آلات عام ہو جائیں اور شراب عام پی جانے لگے، اور بعد کے لوگ
پہلے لوگوں کی شان میں گستاخیاں کرنے لگیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یاد رکھنا اللہ کا عذاب آئے گا کہ اب سرخ آندیاں چلیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور صورتوں کو اللہ کتے خنزیر کا بنائے گا، اب زمینیں کپ کپائیں گی، اب آسمان سے پتھر برسیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی رسول نے اپنی امت کو متوجہ کیا کہ اللہ کی نافرمانی یہ ہلاکت کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، دنیا کی بھی ہلاکت ہوا کرتی ہے، آخرت کی بھی ہلاکت ہوا کرتی ہے۔ آج ہم غور کریں، جو 15 باتیں اللہ کے رسول نے اپنی امت کو سنائی کہ ان پر اللہ کا عذاب اترتا ہے، آج امت میں موجود ہیں۔ آج اللہ بچائے کہ وہ برائیاں امت میں ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہمارے اندر اترتی چلی جا رہی ہیں۔ مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے۔ آج کتنی بہنیں اپنے حصے کا مطالبہ کر کر بھیا ہمارا حصہ دے دو، بھیا ہمارا حصہ دے دو، بلا مبالغہ کہوں ہمارے مالیگاؤں کی تاریخ کا، اور یوں کہا جائے کہ ہر جگہ کی تاریخ کا ایک سیاہ پنہ ہے کہ کتنی بہنیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو حصے کا مطالبہ کرتے کرتے بوڑھیوں کے قبرستان کی مٹی کا حصہ بن گئیں۔ ظالم بھائی نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا، اوروں کی زمینیں دبا لی، اوروں کے پیسے دبا لیے، پھر دھڑلے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کس کا لوٹایا تیرا لوٹاؤں گا، اور جا کتنی طاقت ہے نکال کے دکھا دے۔ ٹھیک ہے، سامنے والا اگر کمزور ہے یہ آج دے نہیں سکتا، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اس کے ساتھ اللہ کھڑا ہوگا اور اللہ قیامت کے میدان میں انصاف کا فیصلہ کرے گا۔ 1 روپیہ کسی کا دبایا، علماء نے کتابوں میں لکھا 750 مقبول نمازیں اس کے بدلے میں دینی پڑ جائیں گی۔ تو کہا کہ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ تاوان سمجھا جائے۔ آج زکوٰۃ بچانے کے ہیلے تلاش کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ میری سعادت ہے کہ میرا اللہ مجھے مال دے رہا ہے اور میں اس مال میں سے صرف 2.5% اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہا ہوں، 100 میں سے 2.5 روپیہ اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کو دے رہا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ میرے مال کو بڑھانے کے وعدے کرتا ہے، میرے مال کے محفوظ کرنے کے وعدے کرتا ہے۔ اللہ نے 100 کروڑ عطا فرمایا، کیا مشکل ہے اللہ کے نام پہ 2.5 کروڑ اللہ کے ضرورت مند بندوں میں تقسیم کر دوں، اوروں پر لگا دوں، اس سے میرا مال بھی محفوظ ہوگا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں۔ تو آج مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جا رہا ہے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جا رہا ہے، زکوٰۃ تاوان سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ خوشی سے دینے کی چیز ہے۔ علم دنیا کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے، آدمی بیوی کی اطاعت کر رہا ہے، ماں کی نافرمانی کر رہا ہے۔ آج کتنی مائیں گھر میں سسک کے زندگی گزار رہی، جس بیٹے کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، جس کو 2 سال دودھ پلائے، اس کا پیشاب پاخانہ دھویا، آج درد کی بات ہے۔ کتنی مائیں ہمارے شہر میں ایسے مل جائیں گی کہ رات کا وقت ہوتا ہے تکیے میں سر ڈال کے روتی ہیں، کیا بات ہو گئی اماں جان، ارے 10 سال گزر گیا میرے جگر کے ٹکڑے نے اپنی امی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ کتنے باپ تکیے میں سر ڈال کے روتے ہیں کہ 10 سال گزر گیا بیٹے نے اپنے ابا کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک ہی شہر میں موجود ہے، باپ کی شکل دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، ماں کی شکل بھی دیکھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اس ماں نے کتنے درد اٹھائے، اس ماں نے کتنے دکھ اٹھائے، اور بلا مبالغہ کہوں کتنی مسجدوں کے دروازوں پر بوڑھی عورتیں کھڑی ہو کر، کتنی مائیں کھڑی ہوا کرتی ہیں اور زبان حال سے لوگوں سے کہتی ہیں کہ ارے لوگوں اللہ کے نام پر 2-4 روپیہ دے جاؤ۔ میں وہ بدقسمت بوڑھی عورت ہوں کہ جس کی کوکھ سے نکلی ہوئی اولاد آج اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے بوڑھے باپ آج مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگ کر زبان حال سے کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے نام پر 2-4 روپیہ دے جاؤ۔ میں وہ بدقسمت بوڑھا انسان کہ جس کی سگی اولاد اسے پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو حدیث میں کہا کہ بیوی کی اطاعت کی جائے، ماں کی نافرمانی کی جائے، دوستوں کو قریب کیا جائے اور باپ کو دور کیا جائے۔ آج کتنے باپ بیچارے سسک کر زندگی گزارتے ہیں کہ اولاد پوچھنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ باپ کا کتنا بڑا درجہ شریعت میں بتایا، والد کا کتنا بڑا مقام شریعت میں بتایا۔ وہ ایک صحابی رسول آ گیا آقا کے پاس میں اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بلاؤ تمہارے ابا کو۔ انہیں بلایا گیا، وہ چچا جب تشریف لے کر آئے تو انہیں بڑا درد ہوا، پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کر دی اللہ کے رسول سے، تو بڑی بے قراری ہوئی۔ عرب کے لوگ تو اہل زبان تھے اور شعر و شاعری پر بڑا عبور اللہ نے دیا تھا، انہوں نے خیالات کی دنیا میں کچھ اشعار کہے، زبان سے نہیں کہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، وہ تو دل کا حال بھی جانتا ہے، وہ تو دل کی آواز بھی سنتا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے جبرائیل کو آقا کے پاس بھیج دیا۔ جبرائیل نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ
جب وہ والد آپ کی مجلس میں آئیں تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی تیرا معاملہ تو میں بعد میں سنوں گا، پہلے وہ اشعار تو سنا جن کو خود تیرے کانوں نے بھی ابھی تک نہیں سنا۔ اب وہ پیچھے سے صحابی رسول آ گئے، جو ہی بیٹھے سلام دعا ہوا، آپ نے کہا بھائی تیرا مقدمہ تو بعد میں سنیں گے، پہلے وہ اشعار سنا جس کو خود تیرے کانوں نے بھی ابھی تک نہیں سنا ہے۔ ان کی آنکھیں پھٹ گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ کے رب پر جو ہمارا ایمان آپ پر بڑھاتا رہتا ہے، خدا کی قسم میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، بس بیٹے کی شکایت پر خیالات کی دنیا میں اشعار بن گئے اور اسی میں غائب ہو گئے۔ اللہ نے اس کو بھی سنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہاں اس کو بھی سنا ہے، بول تو نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے 8 اشعار بڑے درد بھرے کہے، اور یہ 8 اشعار ایک باپ اپنے بیٹے کی پیدائش سے لے کر جوان کرنے تک جو کچھ احسانات اس کے سر کرتا ہے، اس بندے نے 8 اشعار میں سب اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ ان کے اشعار تھے غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المساقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ وہ درد تھا اشعار میں، آقا کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے گویا کہ خیالات کی دنیا میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج تو نے اللہ کے رسول سے میری شکایت کی ہے، تو اس شکایت کے موقع پر میں خیالات کی دنیا میں کچھ 15-20 سال پیچھے گیا، مجھے تیرا بچپنا یاد آیا جبکہ تو بہت چھوٹا تھا، میں نے تو اس وقت تو تجھے غذا پہنچائی اور بڑے ہونے تک تیری ساری ذمہ داری اٹھائی، کھانا بھی میری کمائی سے، تعلیم و تربیت بھی، دوا کے انتظام بھی، لباس بھی۔ پھر کہا کہ بیٹا مجھے ایک رات یاد آئی کہ اس رات میں تو بہت بیمار ہو گیا تھا، سخت بیمار پڑا، سخت بخار ہے، تو ساری رات سو رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ تو نہیں بیمار ہوا، تیرا بوڑھا باپ بھی بیمار ہو کے بیٹھا تھا، تو سویا، تیرے سرہانے بیٹھ کر تیرا بوڑھا باپ ساری رات آنسو بہتا رہا۔ پھر اگلے شعر میں کہا کہ بیٹا مجھے لگا جب تو بیمار تھا نا، مجھے لگا کہیں میرا بیٹا مر تو نہیں جائے گا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے جو نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ یہ ہر باپ محسوس اس بات کو کر سکتا ہے جن کے بچے بہت سیریس ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، اب ڈاکٹر نے کہا کوئی گارنٹی نہیں، اب اس بندے کا انداز ہی ہوگا، وہ مولانا سے مل کے کہیں گے مولانا آپ دعا کر دیجئے، بچہ بہت سیریس ہے، حافظ صاحب دعا کریے بچہ بہت سیریس ہے۔ یہ مکمل جملہ نہیں ہوا کرتا، یہ ادھورا جملہ ہے۔ میں اگلا جملہ اس باپ کے دل کا آپ کو سناتا ہوں، اس کا اگلا جملہ یہ ہوتا ہے مولانا میرے بیٹے کے واسطے آپ دعا کریے، بہت سیریس ہے، اللہ پاک اس کو شفا دے دے۔ اگلا جملہ جو دل میں چھپا ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے کہ مولانا کہیں میرا بیٹا مجھ سے جدا تو نہیں ہو جائے گا، کہیں میرے جگر کا ٹکڑا مر تو نہیں جائے گا۔ لیکن محبت کی وجہ سے یہ جملہ وہ باپ اپنی زبان پہ لانا پسند نہیں کرتا، تو صحابی رسول نے کہا کہ بیٹا مجھے تو یقین تھا کہ موت کا ایک وقت ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ پھر آگے کہا کہ بیٹا ہوتے ہوتے تو اس عمر کو پہنچا جس کی میں امید کرتا تھا یہ بڑا بن کے میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور جیسے میں نے بچپن میں اس کو کھلایا پلایا، اپنی انگلی پکڑا کے اس کو میں نے چلنا سکھایا، میری کمزوری کے ایام میں، میری بیماری کے ایام میں یہ میرے لیے لاٹھی کا کام کرے گا، میرے سہارے کا کام کرے گا۔ میں نے پیار سے لقمے بنا کے اسے کھلائے، یہ مجھے کھلائے گا۔ میں نے لاکھوں مرتبہ اسے اپنی باہوں سے لگایا، اپنے گلے سے لگایا، یہ میرے بڑھاپے میں مجھے اپنے گلے سے لگائے گا۔ میں نے اس کو بوسے دیے، یہ مجھے میرے بڑھاپے کے ایام میں بوسے دے گا۔ لیکن کہا کہ بیٹا تیرے تو تیور ہی بدل گئے، تیرے تو انداز ہی بدل گئے، گویا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا، جو کیا تو نے میرے ساتھ احسان کیا۔ پھر آگے کہا کہ بیٹا یار ٹھیک ہے، اگر تو مجھے ایک باپ کا حق نہیں دے سکتا تھا، یار کم سے کم ایک پڑوسی کا حق ہی دے دیا ہوتا، کہ پڑوسی بھی پڑوسی کی خیر خبر لے لیا کرتا ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ بیٹا کم سے کم ایک پڑوسی کا حق دے کر خود میرے ہی مال میں میری خاطر سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ اللہ کے رسول نے سنا تو رو رہے تھے، اور ناراض ہو کر بیٹے کا گریبان پکڑا اور جھٹکا دے کے فرمایا کہ دفع ہو جا میری نظروں سے، انت و مالک لیبیکا،
تو بھی تیرا مال بھی سب کا سب تیرے باپ کا ہے۔ تو آقا نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ دوستوں کو قریب کیا جائے، باپ کو دور کیا جائے، مسجدوں میں کھلم کھلا شور مچایا جانے لگے، قوم کا سردار ذلیل ترین شخص ہو جائے، لوگوں کا ہیرو بدترین شخص ہو جائے۔ آج درد کی بات ہے پیارے بھائیوں، اللہ مجھے معاف کریں، اللہ امت کو معاف کریں۔ آج کون ہیرو بن کے بیٹھا ہوا؟ ارے جنہیں پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ہماری نئی نسل نے ان کو زندگی کا ہیرو بنا دیا، ان کو زندگی کا آئیڈیل بنا دیا۔ میں چھپتا جملہ کہوں اللہ کے لیے معاف کریں کہ جنہیں پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے انہیں اپنی زندگی کا ہیرو بنا دیا۔ جو پیشاب کرتے وقت میں بھی تمہیں یاد نہیں کرتا، اس کے ہر لائف سٹائل کو تم نے اپنی زندگی میں جگہ دی۔ لیکن ہائے رے ہائے، مسلمان کی اپنی زندگی، مسلمان کی اپنی محرومی کہ جو 1450 سال پہلے اس نوجوان کے واسطے آنسو گراتا تھا، جو 1450 سال پہلے اس نوجوان کی خاطر آنسو بہاتا تھا، آج یہ نوجوان ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کو تیار نہیں، ان کی سنتوں کو اندر میں داخل کرنے کو تیار نہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ناچنے والے آئیڈیل بن جائیں اور گنہگار آئیڈیل بن جائیں۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرابیں عام پی جانے لگیں۔ آج نشہ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے اور نشے کے ڈیلر بڑھ رہے ہیں۔ بڑی درد کی بات ہے، بڑی تباہی کی بات ہے۔ یہ نشہ تباہی تک لے کر جاتا ہے، یہ نشہ بربادی تک لے کر جاتا۔ اللہ معاف کریں، کتنے لوگ ڈیلر بن کے بیٹھ جاتے ہیں بھائی، نشے کے گولیوں کے ڈیلر بن کے بیٹھ گئے، شراب کے ڈیلر بن کے بیٹھ گئے، اپنی الماریاں پیسوں سے بھرنے کی خاطر اور اپنی اولاد کو کھانا کھلانے کی خاطر، ان کی خواہشات کے پورا کرنے کی خاطر اگر ڈرگز سے بیچ کے امت کے نوجوانوں کی جوانیوں کو برباد کیا، یہ بندہ قیامت کے میدان میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ کی رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو نشہ تو تباہی کا ذریعہ ہے، نشہ بربادی کا ذریعہ ہے۔ آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے اور نیٹ کے ذریعے بیانات دور تک پہنچتے ہیں، یہ سارا مجمع تو الحمدللہ یہ سارے ماشاءاللہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس موبائل کے ذریعے اور نیٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے یہ پیغام دور تک پہنچ رہا ہے۔ کسی ایسے بھائی کے کانوں تک میری آواز پہنچے جو شراب کا عادی بن گیا ہے، جو نشہ کا عادی بن گیا ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہوں کہ اللہ کے لیے توبہ کر لیں، اللہ کے لیے اللہ سے توبہ کر لیں۔ یہ نشہ یہ ایمان سے محرومی کا ذریعہ ہے، حسن خاتمے سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کرنے میں 70 سے زیادہ فائدے ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد آ جاتا ہے، اور نشہ آور چیزیں کھانے اور پینے میں 70 بڑے بڑے نقصانات ہیں، سب سے بڑا یہ ہے کہ موت پہ کلمہ یاد نہیں آتا۔ تو اللہ کے رسول نے ان 15 باتوں میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ شراب عام پی جانے لگے اور ناچ گانے کے آلات عام ہو جائیں۔ آج عام ہو گیا۔ آج کے 50 سال پہلے اگر یہ کہا جاتا کہ گھر گھر ناچ گانا چلے گا تو ہمارے بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ گھر گھر ناچ گانا کیسے چلے گا۔ بعض حدیثوں میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔ تو کل ہی ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ گھر گھر ناچ گانا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج موبائل نے سب کچھ کلیئر کر کے رکھ دیا اور ٹی وی نے سب کچھ کلیئر کر کے رکھ دیا۔ پیارے بھائیوں، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ ناچ گانا اور ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنانا اور ناچنے والی عورتوں کو آئیڈیل بنانا، یہ تباہی اور بربادی کی راہ ہے۔ ہمیں اوروں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت کافی ہے۔ ہم اس سے بچ کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک فرمایا کہ دیکھو بادشاہوں سے دوستی نہ کرنا، ان کا انجام اکثر اچھا نہیں ہوا کرتا۔ دوسرا کہا کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہ ہونا، اگرچہ وہ عورت رابعہ دورہ ہو، رابعہ بصریہ ہو، کیونکہ تیسرا شخص وہاں پر شیطان ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو مزامیر سے بچنا، ناچ گانے کے آلات سے بچنا، اس سے انسان کا دل قابو میں نہیں ہوا کرتا۔ یہ موسیقی شیطان کا منتر ہے۔ یہ موسیقی سے اور ناچ گانے سے دل میں نفاق کے بیج اندر میں اترا کرتے ہیں اور پھر نفاق کی صفات اندر میں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ لہذا پیارے بھائیوں، ہم اس سے بچ کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ ہم موبائل کی بربادی سے اپنے آپ کو بچائیں، موبائل میں وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک وہ نادان ہوتا ہے جو کسی بات پہ ٹینشن میں آ کے گن پوائنٹ سے اپنے
آپ کو شوٹ کر لیتا ہے، اور ایک وہ بے وقوف نادان ہوتا ہے کہ جو سلو پوائزن کی طرح دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے، دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ روزانہ ایک رات برباد کر دی، 4 گھنٹے موبائل میں برباد کر دیے، 5 گھنٹے موبائل میں برباد کر دیے۔ اللہ نے اس امت کو ایسا نہیں بنایا، یہ امت بڑی شان والی امت ہے، یہ امت اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھنے والی امت ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں، بلکہ پہلے نمبر پہ اپنی ذات سے بھی کہوں کہ اللہ کے لیے اپنی راتیں ہم ضائع نہ کریں، اللہ کے لیے اپنی راتیں ہم برباد نہ کریں۔ یہ قیمتی راتیں ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، ہم اپنی راتوں کی قدر کریں، رات میں جلدی سونے والے بن جائیں، صبح جلدی اٹھنے والے بن جائیں۔ جو بھائی میری عمر سے چھوٹے ہیں، میں ان کا بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے کہوں، اللہ کے لیے موبائل کی لعنت سے اپنے آپ کو رات میں بچائیں، اس میں وقت ضائع نہ کریں، اس میں وقت برباد نہ کریں۔ بلا مبالغہ وقت برباد کرنے والا قیامت میں کون کیا سو روئے گا کہ ہائے کیا کر دیا، ہائے کیسی تباہی دامن میں آ گئی۔ قرآن نے کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم آدمی قیامت کے میدان میں افسوس کے مارے اپنے ہاتھ کو کھا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے رسولوں کی راہ اختیار کر لی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے کاش میں نے ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، گانے والوں کو زندگی کا ہیرو نہ بنایا ہوتا، وہ خود بھی تباہ ہوا، میری بھی تباہی کا ذریعہ بنا۔ پیارے بھائیوں، ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں، رات میں جلدی سونے والے بن جائیں۔ بہت سے نوجوان کہتے ہیں مولانا ہم کو نیند ہی نہیں آتی ہے۔ اللہ کے لیے تھوڑا سا نفس پہ پیر رکھیں، اللہ کے لیے گھر میں ہی رہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں وقت دیں، ماں باپ کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ وقت دیں، اور رات میں جلدی سونے کی کوششیں کریں۔ ہفتہ 15 دن انشاءاللہ جلدی نیند آئے گی، رات میں جلدی اٹھیں گے، کچھ اللہ کی دیوار میں آنسو گرائیں گے، کچھ اللہ کے سامنے روئیں گے، دھوئیں گے، اللہ کو منائیں گے۔ آج حالات سنگین ہے، ہماری استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولوا دے گی، ہمارا رونا دھونا اللہ کی مدد کے دروازے کھولوا دے گی۔ آج اس امت کو دعا کی بڑی ضرورت ہے، آج اس امت کو رونے دھونے والے احباب کی بڑی ضرورت ہے۔ آج رونے والے کم ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والے کم ہو گئے۔ اللہ کی رسول نے بدر کے میدان میں صحابہ سے پوچھا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے کہا حضرت جو کہو گے آپ ہم پورا کرنے تیار ہیں۔ پھر آپ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے، اور دعا عجیب کر گئے۔ دعا میں کہا کہ اللہ اگر آج آپ نے اپنی مدد کو روک لیا اور یہ 313 کا مجمع ہلاک ہو گیا تو پھر قیامت تک آپ کی دھرتی پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ دعا کی طاقت دیکھیے، یہ دعا کا انداز دیکھیے۔ ہمارے آقا اس قابل تھے کہ یہ جملہ اللہ کی دیوار میں کہہ سکتے تھے، نہ ان سے پہلے کسی نے ایسا جملہ اللہ سے کہا، نہ قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو ایسا جملہ اللہ کی دیوار میں کہے کہ اللہ آج اگر آپ نے اپنی مدد کو روک لیا اور یہ جماعت بھی ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک آپ کی زمین پر آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ کی دعا پر اللہ نے اپنی مدد کو اتارا اور 313 کو 1000 پہ اللہ پاک نے غالب کر کے دکھایا۔ لہذا پیارے بھائیوں ہم رات میں جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بنیں، کچھ اللہ اللہ کرنے والے بنیں، کچھ اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں۔ آخری بات میں جو ایک حدیث کو بنیاد بنا کر بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے 15ویں بات ارشاد فرمائی کہ بعد کے لوگ پہلے لوگوں کی شان میں گستاخیاں کرنے لگیں تو آگے فرمایا تھا کہ پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لہذا پیارے بھائیوں ہمیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنا، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں۔ یہ سارا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا اللہ کے در پر آیا ہوا، یہ جمعہ کے بیانات یہ واہ واہ کے لیے نہیں ہوا کرتے، یہ زندگی کے بدلنے کا ایک پیغام ہے کہ ارے کوئی جمعہ تو زندگی کے انقلابی بن جائے، کوئی جمعہ تو زندگی کی تبدیلی کا بن جائے۔ تو آج ہم نیت کریں کہ اب زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے، اب اللہ کے احکامات کو زندہ کریں گے، اب بندوں کے حقوق کو ادا کریں گے۔ اور خدا را آج بڑی تباہی معاشرے میں ہے، ہم اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، اوروں کے حق کے ضائع کرنے سے بچائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق ادا کرنے سکھائے، بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سکھایا، خود اپنی ذات سے
کیسا عمل کر کے دکھایا ہے کہ جن لوگوں نے دکھ پہنچایا، جن لوگوں نے درد پہنچایا، 21 سال تک جنہوں نے اللہ کے رسول کو بے قرار کیا، آپ کے صحابہ کو جنہوں نے دکھ دیا، اللہ کے رسول فاتح مکہ بن کر آپ مکہ میں داخل ہو گئے، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، مختصر یہ بیت اللہ کے دروازے پر یوں آقا نے ہاتھ رکھا، سامنے آپ کے دشمن کھڑے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے گلے گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹا، جن کی وجہ سے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کی وجہ سے 2 بیٹیوں کو طلاق پڑی، جن کی وجہ سے سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، اور کیا کچھ دکھ اور درد گنائے جو ان کی وجہ سے ہوا تھا۔ آج موقع تھا، 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، آپ یہ کہہ سکتے تھے تلوار نکالو، ان کی گردنیں ادھر ہی مار دو۔ آپ نے دشمنوں سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا جی اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ آپ نے فرمایا کہ تم پہ کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ اکثر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اکثر کی زبان پر تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّكَ محمد رسول اللہ۔ کہنے والے نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لایا۔ لہذا ہمیں خود بھی دیندار بننا ہے، ساری انسانیت میں اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر چلنا۔ اس کے لیے 3 کام بطور خاص آج کے دور میں کرنا ہے۔ ایک کام یہ کریں کہ علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں، اپنے ایک مسائل علماء سے پوچھیں۔ دوسرا، بدن بیمار ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیارے بھائیوں یہ دل بھی بیمار ہوا کرتا ہے، یہ روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض، عداوت، بڑا بننے کا جذبہ، حب جاہ، حب مال۔ اللہ والوں سے دوستیاں کریں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، دل کی دنیا کو اللہ تعالیٰ بدلے گا۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت سی محنت جسے 7 بر اعظم میں اللہ پاک نے اپنے فضل سے چلایا، دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت۔ اس محنت میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ، اور جو سینے میں پاؤ بھر کا چھوٹا سا دل ہے اس کو سمندر جیسا وسیع کر کے دنیا میں چلنا پھرنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔